ਬੱਗਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ایک ایک قدم ملک صداقت صاحب تساں تواڈے سارے ساتھی ایک ایک قدم زندہ باد بچیو تسی او میرا بیٹا زندہ باد تساں آج کمال کر دتا دل جیت لے تھوڑا پیچھے ہو جاؤ یہ پھر دل توڑو نہ جتے آنے تے جتے ہی رہنا تھوڑا تھوڑا پیچھے بابا جی ایک ایک قدم پیچھے ایتھوں نا انہاں بندیاں آونا ہے جنہ آونا ہے انہاں نو آمن دیو بڑی محبت نال تے پیار نال تے ذوق نال جناب عزت ماں پیر طریقت رہبر شریعت جناب الحاج پیر سونا چشتی سونا ماہی آپ اپنے خوبصورت خطاب دے نال سانو نوازن نومی قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر۔ آیت پوری ہو گئی ہے، آپ چپ بیٹھے ہوئے۔ اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ آیت پوری ہو گئی ہے، اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ ادھر ادھر دیکھ کر مجھے تکلیف نہ دیں، فقط نالائق کی شکل دیکھیں تاکہ حلق سے جب قرآن نکلے تو سینے میں اترے، ممبر چھوڑنے سے پہلے سینہ مدینہ بن چکا ہو۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آیت پوری ہو گئی، میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ آیت پوری ہو گئی ہے، آپ چپ بیٹھے۔ اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ والکافرون لہم عذاب شدید۔ آیت پوری ہو گئی، سورہ عاشوراء ہے، 42واں سورہ ہے، 22 نمبر آیت ہے، 23 نمبر آیت ہے، 24 نمبر آیت ہے، 25 نمبر آیت ہے، 26 نمبر آیت ہے، 5 آیتیں تلاوت کی ہیں۔
میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ 33 منٹ پر میں نے 5 آیتوں کو تلاوت کیا ہے. آپ چھپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. آج پوزیشن یہ ہے کہ میں چھوٹے بچوں کو اٹھا بھی نہیں سکتا کیونکہ کثرت سے بچے ہی نظر آ رہے ہیں. بہرحال یہ قرآن پاک ہے اور عام فہم قرآن پاک ہے جو کہ آپ سب کے گھروں میں موجود ہے. کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے یہ کہ جسے آپ کو تلاش کرنے میں مشکل ہو جائے یا آپ سے پڑھی کوئی نہ جائے. بالکل وہ قرآن ہے جو آپ سب کے گھروں میں موجود ہے. یہ جو میں نے 5 آیتیں پڑھی ہیں، پینسل ہے آپ کے پاس؟ مجھے دے دے ذرا. ہاں مجھے دے دے. ٹھیک ہے، یہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں. یہ لائن ہے. اچھا، اس کے بعد یہ لائن ہے، یہ انڈر لائن ہے. آپ لیں جی، مائک دیں جی حضرت کو، اردو پڑھیں جی اوپر سے دیکھ. آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں. سجن صاحب یہاں آ جائیں. یہ ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اقربا نہیں، یہاں سے پڑھ. اچھا، اوپر سے پڑھنا ہے. حضرت علی و حضرت رک جائیں دوبارہ پڑھیں. حضرت علی و حضرت، آپ اسے پھر پڑھیں. حضرت علی. یہ آپ کا نام کیا ہے؟ علی محمد فریدی. علی محمد فریدی بادشاہ قرآن پاک پکڑ کے اوپر سے دیکھ کے آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ جو آیتیں میں نالائق نے 5 پڑھی ہیں نا، اللہ جی بادشاہ نے ان آیات میں جس ذات کا ذکر کیا ہے نا اسے علی کہتے ہیں. اللہ نے ان آیات میں جس کا ذکر کیا ہے انہیں علی. اب آگے پڑھیں. حضرت فاطمہ. اللہ نے ان آیات میں مصطفیٰ کی بیٹی کا ذکر کیا ہے. اچھا پھر جی. و حسنین کریمین. اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. وہ کہہ رہے ہیں فریدی صاحب کہ اللہ نے ان آیات میں حضرت امام حسن کا ذکر کیا ہے اور امام حسین کا ذکر کیا ہے. اچھا تھوڑا سا یہ 2-4 لفظ بھی پڑھ دیں، میں نے انڈر لائن کیا. آپ ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کہہ لیں. حضور کے وہ اقارب مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھا ہے قرآن میں اللہ نے ان ہستیوں کا ذکر کیا ہے جن پہ صدقہ حرام ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں. فریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں ان ذوات مقدسہ کا ذکر کیا ہے جن پر صدقہ حرام ہے. اچھا آگے پڑھ دیں، کیا لفظ ہے؟ اور وہ مخلصین بنی ہاشم و بنی مطلب ہیں، حضور کی ازواج مطہرات. آل عقیل. آل جعفر. یہاں سے پڑھ دیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا. سبحان. جی ایک قول یہ ہے کہ آل علی و آل عقیل و یعنی آل آل جعفر. عقیل، آل جعفر، آل علی، آل مطلب عباس. سارا خون ابی طالب کی بات ہے. بات ساری علی کے خون کی ہے. بھئی آپ نے اچھا چلو ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ تو نہیں جسے یہ پتہ نہ ہو کہ آیتیں کہاں سے پڑھی گئی ہیں. سورہ عاشورہ ہے، 42واں سورہ ہے، 22 نمبر آیت ہے، 23 نمبر آیت ہے، 24 سے 26 تک 5 آیتیں ہیں. پھر آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ان آیات میں آل محمد کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ان آیات میں آل نبی کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ان آیات میں علی کا ذکر کیا ہے، اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں. جملہ اتنا وزنی ہے کہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ کی روح بھی سبحان اللہ کہے گی. جب تک سمجھ نہیں آ رہا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان آیات میں علی کا ذکر کیا ہے. اللہ
اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے اور آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. نعرہ حیدری. اللہ علی علی کر رہا ہے اور آپ برداشت کر گئے ہیں. بات کو حد ہو گئی ہے. بانیان نے میرے کان میں کہا ہے شاہ جی آپ کا موضوع علی ہے نا, تو میں گناہگار ہو کے علی علی کر رہا ہوں, وہ جلیل ہو کے علی علی کر رہا ہے. اب فرق تو ہے نا, مجھ جیسا نالائق اگر علی علی کرے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اگر محمد کا رب علی علی کرے تو علی کی شان بلند ہوتی ہے. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا تو پھر جو اللہ نے علی علی کیا ہے وہ پڑھنا شروع کر دے. اب یہ نوٹ کر لیں کہ 33 منٹ پر آیت کو تلاوت کیا گیا ہے, اگلے 33 منٹ تک میں آپ کے پاس ہوں. بس قرآن پاک میں سے وہ پڑھنا ہے جو اللہ نے آل محمد کا ذکر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے ترجمہ دینا ہے ہمیں یہاں سے, آپ مائک سامنے کر لیں, تقریر آپ ہی کریں گے. میں نے دیکھ لیا ہے آپ میں جذبہ جوش کافی ہے. میں غریب مسافر تھکا ہوا پردیسی سا بندہ ہوں, میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں, آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے. آپ کی توجہ ہے, میں پڑھنا شروع کر دوں؟ نہیں مزہ آیا نا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ تو کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریدی صاحب جان چھڑا گئے, چلو کوئی بات نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کی پھلواریوں میں ہیں. یہ جو پھلواری آیا نا, لفظ پھلواری, جنت کی پھلواری, یہ اصل میں جنتی کی کوٹھی کا نام ہے. جنتی جو ہوگا نا, جنتی, اس کی کوٹھی کا نام اردو میں پھلواری ہے, عربی میں روزہ ہے, قرآن کی زبان میں روزہ. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت میں علی کا روزہ ہوگا, جنت میں صحابہ کے روزے ہوں گے, جنت میں اولیاء کے روزے ہوں گے. بھئی میں آگے نہیں چل سکتا. وہ جو جنت میں جنتیوں کی کوٹھیاں ہیں نا, ان کا نام اللہ نے رکھا ہے روزے. جنتیوں کے روزے ہوں گے. اب بندے ہم سے لڑ رہے ہیں کہ یہ اس کا روزہ ہے, وہ اس کا روزہ ہے, یہ داتا صاحب کا روزہ کہاں سے آ گیا, یہ پاک پتن کا روزہ کہاں سے آ گیا. ہم پہ ناراض نہ ہوں, جنتیوں کے روزے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے نا؟ ابھی دو میں سے ایک بات تو ماننی پڑے گی, اتنا بڑا مجمع ہے اور کیمرے چل رہے ہیں. یا تو یہ مان جاؤ کہ جنتیوں کے روزے ہوتے ہیں, تو یا پھر یہ مان جاؤ سارے روزے والے جنتی ہوتے ہیں. جیو جسے سمجھ آئی ہے, میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا مولانا, لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو چاہیں. جنت میں جنتی جو بھی چاہے گا رب جی فوراً دیں گے. یعنی قدرت کا فیصلہ ہو گیا, جس کا روزہ ہو وہ بے اختیار نہیں ہوتا. ٹھنڈا بولے ہو, میں پھر کہنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی دیکھیں, علماء بیٹھے ہیں, آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے. اگر آپ جیسے شریف لوگوں کے قدموں کے صدقے مجھ جیسے غریب کو اللہ جنت دے دینا, آمین تو کہو. اب اگر میں جنت میں چلا گیا, ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے پہ میرا دل آ گیا نا, میں کھا لوں, ہوا میں روسٹ ہو جائے گا, میرے سامنے آ جائے گا, میں اسے کھا کے ہڈیاں پھینکوں گا تو وہ پھر پرندہ بن کے اڑ جائے گا. یہ مقام ہے آپ کا اور میرا جنت میں. یعنی جنتی تکوینی ولایت پر فائز ہوتا ہے, جنتی کو با اختیار کیا جاتا ہے. ابھی نہیں ہے کیونکہ ابھی ہماری جنت کنفرم نہیں ہے. جس دن ہم جنتی ہو جائیں گے اللہ ہمیں بے اختیار نہیں رہنے دے گا.
جس کی جنت پکی اس کا اختیار پکا. اب ان شہزادوں کے بارے میں کیا کہا جائے جن کے بچپن ہی میں دنیا میں مصطفیٰ کہا کرتے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ میرے بچے جنتی نہیں جنتیوں کے بھی سردار ہیں. اب اللہ نے حسنین کو کتنا اختیار دیا ہوگا, اللہ نے حسنین کو کتنا اختیار دیا ہوگا, اللہ نے حسنین کو کتنا اختیار دیا ہوگا, اللہ نے حسین کو کتنا اختیار دیا ہوگا. اب جس گھر کے بچوں کا اختیار سمجھ میں نہ آئے ان کے بابا علی کا کتنا اختیار ہوگا. اب علی اٹھ کر جس کے سامنے نالین رکھے اللہ نے مصطفیٰ کو کتنا اختیار دیا. نعرہ تکبیر. مائک بند کریں, یہ مائک بند کریں, آپ کی مہربانی. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ نہیں مزہ آیا نا مجھے, جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. ذرا مجھے یاد کرا دیں بات اللہ کس کی کر رہا ہے؟ سارے بولو مولا علی کی. سارا مجمع بولو بات کس کی ہو رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے, اب میں آگے پڑھتا ہوں. مولانا آپ توجہ کریں. آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ مجاہد صاحب آج نائب خطیب کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. فرمایا ذالکا بیٹا میری طرف دیکھنا ہے, میں آیت کے اگلے الفاظ پڑھ رہا ہوں. ذالکا هو الفضل الکبیر, یہی بڑا فضل ہے. یہی تو ہے میں اللہ کا بڑا فضل, یہی تو ہے میں اللہ کا بڑا فضل, یہی تو ہے میں اللہ کا بڑا فضل. اللہ تو کسے فضل کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے تو نے کیا پڑھا, کن کا ذکر ہے؟ مالک مصطفیٰ کی بیٹی کے گھر کا ذکر ہے. فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں, یہی تو ہے میرا بڑا فضل. پھر مجھے کہنے دو علی اللہ کا بڑا فضل ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں علی اللہ کا بڑا فضل ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں علی اللہ کا بڑا فضل ہے. آپ چپ رہو. فاطمہ اللہ کا بڑا فضل ہے, حسن اللہ کا بڑا فضل ہے, حسین اللہ کا بڑا فضل ہے. یہی تو ہے جو اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم, تیری کوٹھی میرا فضل ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, یہ جو جانوروں میں سے نفع حاصل کر رہے ہو تیرے ڈنگر میرا فضل ہے. وَمَشَارِبُ, ان کے تھنوں میں سے دودھ پی رہے ہو دودھ بھی میرا فضل ہے. تیرا بیٹا لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, تیرا بیٹا میرا فضل ہے. تیرا بنگلہ میرا فضل ہے. تیرا بینک بیلنس میرا فضل ہے. شرم نہیں آتی؟ اپنا سارا کچھ فضل مان گئے ہو, محمد کے گھر کو فضل کیوں نہیں مان رہے؟ بھائی بولو سیدہ اللہ کا بڑا فضل ہے. بھائی بولو گے تو آگے آیت پڑھیں گے. علی اللہ کا بڑا فضل ہے. نہیں مزہ آیا؟ علی اللہ کا بڑا فضل ہے. اچھا چلو سبحان اللہ کہہ لو. علی اللہ کا بڑا فضل ہے. حسنین اللہ کے بڑے فضل ہیں. سیدہ اللہ کا بڑا فضل ہے. آیت ہو گئی پوری, اب اگلی پڑھے. رب جی فرمائے ذالک الذی یبشر اللہ, جی یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ. ذالک الذی یبشر اللہ, پھر پڑھیں جی. یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ. رب فرماتا ہے آل محمد اللہ کا بڑا فضل ہے, اور یہی تو وہ فضل ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے. علی کا ذکر خوشخبری ہے کیونکہ علی اللہ کا فضل ہے. علی کا ذکر خوشخبری ہے. یا علی تیرا نام اللہ نے خوشخبری کہہ دیا. بندے چپ بیٹھے ہیں, جنہیں سمجھ آ گئی نا وہ نیند میں بھی علی علی کہیں گے. ایک دفعہ سن لو صحیح, اللہ کہہ رہا ہے زمانے والو علی وہ اللہ کا فضل عظیم اور کبیر ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے. اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. حد ہو گئی, اللہ نے نمازیں نہیں پڑھی ہم پہ چھوڑی, روزے نہیں رکھے ہم پہ چھوڑے, حج نہیں کیا ہم پہ چھوڑا, زکوٰۃ نہیں دی ہم پہ چھوڑی. جب ساری عبادات ہم پہ چھوڑ ہے, ایک علی کا ذکر تھا وہ بھی ہم پہ چھوڑ دے. قدرت کی آواز آئے گی تیری نمازیں آسان ہیں, علی کا ذکر مشکل ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار, میں کیسے آگے پڑھوں.
تیرے بس کا روگ نہیں علی کا ذکر کرنا، اسی لیے یا میں خود کر رہا ہوں یا ملائکہ سے کروا رہا ہوں. اسی کو کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جسے سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ کہہ لو. ذالک الذی یبشر اللہ. پھر پڑھے. یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ. آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے، نہیں آگے چلنا. رب جی فرما رہے ہیں علی کا ذکر خوشخبری ہے. اوے کاکا تمہیں نہیں پتا سامنے بیٹھے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے. علی کا ذکر خوشخبری ہے. چنیوٹ والو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کچھ بھی ہو، قرآن کا فیصلہ ہے علی کا نام آ جائے تو خوش ہو جاؤ. دیکھ رہا ہوں آپ کو، دیکھ رہا ہوں سب کو خوشی نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ بندے پریشان ہیں علی کے ذکر سے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے خوش ہونا ہے اور بندے ٹینشن لے گئے ہیں، پریشان ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے یہ خوشخبری ہے، اس پہ خوش ہونا ہے. آل محمد کا ذکر آپ کے گھر میں قرآن ہے وہ پڑھا جا رہا ہے اور فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آل محمد کا ذکر بھائی خوشخبری ہے. کیا ہے؟ بھائی اس پہ خوش ہونا ہے. بندے پریشان ہیں. میں نے بندے پریشان دیکھے ہیں محرم میں، ٹینشن لے گئے ہیں بندے. یہ کیا ہو گیا چنے اوٹ کو گلی گلی علی علی ہو رہا ہے. بھائی دیکھو اللہ کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ. میں کیسے آگے چلوں یار. اچھا بات سنیں میں عرض کرتا ہوں. بہت بڑی، بابا جی اللہ آپ کی عمر دراز کرے، بہت بڑی خوشخبری بھی ہونا تو بندہ اس پہ خوش تب نہیں ہوتا جب خوشخبری دینے والے پر کوئی شک ہو. او بیلیو بات سنو، آپ کا جو روڈ ہے نا جان لیتا ہے مسافر کی. اب مجھے آپ کے ایم این اے کا پتہ نہیں، میں جانتا نہیں اسے. اگر وہ اللہ نہ کرے، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی غصہ نہیں کرے، جس پارٹی کے بیٹھے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں. اگر ایم این اے شرابیہ ہے، جواریہ ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، اسی محفل میں آ کے مائک سامنے کر کہتا ہے مبارک ہو کل یہاں سے موٹر وے کا انٹرچینج نکلے گا، میں خوش ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے میں نے کہہ چھڑے ہے، آئندہ میں آواں گا تے آرام نال آ جاؤں گا. تسی سارے گردنا نیویں کر کے اپنے سے چندرے چاکو گے بکواس کر دے، عادت ہے دی جھوٹ بولو. اس کا مطلب ہے اگر بندہ جھوٹا ہو تو خوشخبری پر بندے خوش نہیں ہوتے. خوشخبری پر وہ خوش نہیں ہوتا جسے دینے والے پر شک ہو. میں کچھ کہہ گیا ہوں یار. اچھا نہیں میں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا سکا. میں اپنی نالائکی کا اعتراف کر لیتا ہوں، میں بات واضح نہیں کر سکا نا تو کوئی بات نہیں، لفظ بدل لیتے ہیں. بندہ نیک ہے، شریف ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، وزیر بھی ہے، ہاتھ بھی پہ گیا ہودا، انٹرچینج اتنے کڈن بھی لگا ہے، اس اعلان کیتا ہے جی اتنے کل انٹرچینج نکل آئے گا. میں پھر خوش ہو جاؤں گا. اے کوٹھی والا بھی تون تھلے سٹ چھڑے گا، اے دکان والا بھی مر جائے گا کہ وہ ساڈی بلڈنگ گئی، پراپرٹی گئی. اے دا مطلب خوشخبری تھی، وہ خوش نہیں ہوندا جدا نقصان ہو جائے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں وہ خوشخبری پر خوش نہیں ہوتا جس کا نقصان ہو جائے. چنیوٹ والو یہ قرآن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے علی کا ذکر آئے تو خوش ہو جاؤ. اب علی کے ذکر پر بندے پریشان وہ ہیں یا انہیں اللہ پہ کوئی شک ہے یا علی کے ذکر سے ان کا کوئی نقصان ہو گیا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، چپ کیسے بیٹھے ہوئے. آل محمد کے ذکر میں جس کا نقصان کوئی نہیں، سینہ تان کے سبحان اللہ کہو. یار تسی تے خوش ہو گئے ہو مولا علی دے ذکر تے. اچھا چلو آگے پڑھتے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ.
इबादहू, जी इबादहू, अपने बंदों को, अपने बंदे, अपने बंदे, अपने गैरों से नहीं, अली का जिक्र अल्लाह ने अपनों से। हाय बोलो जिसे समझ आएगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, अल्लाह के अपने चन्योट वालों जो अली के जिक्र पर इतने खुश हो ना, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें अपना कह रहा है। नहीं मैं दसना रब जी नू, रब जी इन्हां दाड़ियां नहीं रखियां, अल्लाह फरमांदा फिर भी मेरे अपने ने। रब जी ये नमाज पढ़ के नहीं बैठे बेनमाजी इकट्ठे हैं, फरमाया फिर भी मेरे अपने ने। अल्लाह जी नालायक बंदे बैठे हैं, फरमाया खामोश फिर भी मेरे अपने ने। अल्लाह पाक सुरखाब दे पर लग गए ने, अपना क्यों आने? कुदरत की आवाज आई चुप कर, जो अली के जिक्र पर खुश हो जाए मेरा अपना है। अच्छा नारा बड़ा खूबसूरत था पर जवाब ठंडा मठा। बेटा फिर उठो, आप खड़े हो जो मैं फिर देखना चाहता हूं। नहीं ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहू। देखें 33 मिनट पे बात का आगाज हुआ है, 5 आयतें पढ़ी गई हैं। मुझे नहीं उम्मीद कि 5 का तर्जमा होगा, ऐसे लग रहा है कि एक आयत का भी पूरा नहीं हो सकेगा। हाँ तो मैं आगे पढ़ूं। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू, आमनु, अपने बंदों को जो ईमान लाए, आमनु, जो ईमान लाए, बस आमनु, जो ईमान लाए। रब बादशाह फरमा रहा है जमाने वालों, गैरों से आले मोहम्मद का जिक्र नहीं, अपने हैं और आमनु हैं। क्या है? देखें आपने जो कुर्सी बिछाई थी ना, वो उलमा की कुर्सी है। मैं चूंकि आलिम नहीं था, मैंने सोचा मैं कदमों में बैठ जाऊं तो बेहतर रह जाऊंगा। अब कोई आलिम आएगा तो उसे बिठाइएगा उस कुर्सी पर। मैं तो आपकी जूतियां भी मेरी पलकों का ताज हैं, मैं इससे भी नीचे बैठकर आपसे बात करना चाहता हूं। आमनु क्या है? नहीं आवाज आई। मजमा बड़ा है, लफ्ज छोटा कहा आपने, फिर कहो। अच्छा भाई कमाल है, हमारे शिया दोस्तों की मजलिस होती है ना, तो उनके जाकिरीन कहते हैं मोमिन करीब करीब आ जाओ, यानी उनका ख्याल है कि मोमिन आमनु हम हैं। अच्छा भाई जो हमारे दोस्त सारा साल बिस्तर उठा के चक्कर लगाते हैं ना, शहर शहर पिंड पिंड, भाई नहीं देखिए मैं वैसे बात कर रहा हूं, मैं दिल शिकनी थोड़ी करेंगे हम। आले मोहम्मद के जिक्र में जो आया है मेहमान है हमारा भी नहीं है, मुस्तफा का मेहमान है ना, दिल शिकनी नहीं है। वैसे बात है, बात हकीकत पर मबनी है कि वो सारा साल बिस्तर उठा के चक्कर लगाते हैं, उनका ख्याल है आमनु तो हम हैं। अच्छा भाई आप लोग याद रखना, हमारे अहले हदीस भाई आप सबको मुशरिक समझते हैं, मैं खुद मुशरिक हूं, मुझे भी मुशरिक समझते हैं। अच्छा वो कहते हैं आमनु सिर्फ हम हैं। अच्छा भाई ये कुरान पाक है, गाड़ी में शियों का भी पड़ा है, सामने देवबंदियों का है, इधर सुन्नियों का है, सुन्नियों से लेकर शियों तक, शियों से लेकर देवबंदियों तक, देवबंदियों से लेकर आले हदीसों तक, अलहम्द की अलीफ से लेकर वन्नास की सीन तक, जब भी कुरान में लफ्ज आमनु आया है, मौलाना उंगली रखें, अलीफ मीम नून वाओ और अलीफ बना ही 5 से है। जिसे समझ आ गई चुप कैसे बैठा हुआ है यार।
میں پھر جملہ دہراؤں گا، بنا ہی 5 سے ہے. میں نہیں آگے چلوں گا، میں پھر بتاؤں گا بنا ہی 5 سے ہے. اب بھائی مجھے نہیں پتا یہ 5 سے کیوں بنا ہے، لیکن یہ مجھے پتا چل گیا، قرآن نے بتا دیا جس کے دل میں 5 نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. اچھا بھائی ناراض نہیں ہونا آپ نے، ہیں بالکل ناراض نہیں ہونا. الف کے اوپر کھڑی زبر ہے؟ ہے. میم کے اوپر زبر ہے؟ ہے. نون کے اوپر پیش؟ ہے. واو کے اوپر جزم ہے؟ اچھا. وہ جو 5واں الف ہے اس کے اوپر نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ شاد ہے، نہ مد ہے، نہ جزم ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے نا. تو 5واں الف تو پڑھنے میں نہیں آ رہا نا، لکھنے میں آیا نا. اس کا مطلب ہے پڑھنے میں 4 آئے ہیں، لکھنے میں 5 آئے ہیں. نہیں اب جو چپ رہ گیا مجھے تکلیف بڑی ہوگی. پڑھنے میں 4 آئے ہیں، لکھنے میں 5 آئے ہیں. مجبوری بن گئی ہماری کہ جہاں 5 کو رکھیں وہیں 4 کو رکھیں. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. اب رنگ نہیں اڑنا چاہیے آپ کا، ہے رنگ نہیں اڑنا چاہیے. سننا ہے اب آپ نے، جہاں 5 کو رکھیں وہاں 4 کو رکھیں، جہاں 4 کو رکھیں وہیں 5 کو رکھیں. اب قرآن نے چوک میں فیصلہ کر دیا، آمنو کے لیے شرط ہے نبی کے 4 یاروں کا نوکر ہو، پیتن پاک کا غلام ہو. نہیں آپ نے ناراض نہیں ہونا. مجھے پتا ہے سارے شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. میں نے قرآن سے فیصلہ دینا ہے. شیعوں والا قرآن گاڑی میں پڑا ہوا ہے، سرخ رنگ کا ہے، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. آمنو کے لیے شرط ہے جہاں 5 ہوں وہاں 4 ہوں، جہاں 4 ہوں وہاں 5 ہوں. بندہ 4 کو نکال دے آمنو نہیں بن سکتا، بندہ 5 کو چھوڑ دے آمنو نہیں بن سکتا. اچھا بات تو سنو یار، ناراض نہیں ہونا. آمنو لفظ آمنو آل محمد کے ذکر کا حق اس کا ہے جو آمنو ہے. آمنو کے لیے پہلے الف ہے بھائی، پہلے الف ہے، پہلے الف ہے، پہلے الف ہے بھائی، پہلے الف ہے، پہلے الف ہے بھائی، پہلے الف ہے. اللہ بادشاہ میں بعد میں با مان لوں، فرمایا اپنے کالج میں مان. ایمان کا مسئلہ ہے، الف کے بعد جب آئے گا میم آئے گا. اس کا مطلب ہے پہلے اللہ کو مانو پھر مصطفیٰ کو مانو. اللہ اب آگے نون آ گیا ہے، مالک اب آگے نون آ گیا ہے، مالک گاڑی پھنس گئی ہے، آگے نون آ گیا ہے. رب فرماتے ہیں اب سارے نبیوں کو مانو. یا اللہ آگے واو آ گیا ہے، 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 آگے واو آ گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اب میرے سارے ولیوں کو مانو. یا اللہ آگے الف کیا کرے گا؟ فرمایا جو گناہگار کسی ولی تک آئے گا ولی اسے اللہ سے ملائے گا، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے اللہ نے آل محمد کا ذکر نبی کے 5 کے غلاموں سے کیا ہے، آپ کے 4 یاروں کے غلاموں سے کیا ہے، اور پھر فرید کی شکروار کھانے والوں سے کیا ہے، غوث کی یارویں پکانے والوں سے کیا ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. اہلن و سہلن قبلہ رضوی صاحب. ذالک الذی یبشر اللہ، خطاب تو یہ کر رہے ہیں، میں ویسے بیٹھا ہوں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. آگے چلیں. نہیں 33 منٹ میں نے آیت پڑھی ہے، 5 آیتیں تلاوت کی ہیں، 5 پینتن پاک کے بارے میں ہے، یہ لکھا ہوا ہے ایسا، اوپر سے دیکھ کر پڑھا ہے، سارا بتایا ہے ان کو. ہمارے گھر کا قرآن ہے، یعنی کہ بالکل ان سب کے گھروں میں موجود ہے. اب 33 منٹ پر میں بالکل ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے. اچھا اس کا مطلب ہے فیصلہ ہو گیا قرآن سے. علی کا ذکر نمازیوں سے ہے. اس کا مطلب ہے فیصلہ ہو گیا قرآن سے کہ علی کا ذکر ان سے ہے جن کی آنکھوں میں حیا کی دولت موجود ہے. اوے پتر، اوے کاکا ٹوپی والے، کیا کر رہے ہو؟ آگے بیٹھے ہوئے ہو یار، پیچھے جا کے بیٹھو. علی کا ذکر نمازیوں سے ہے. شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے.
رات کے 2 بجے جو موبائل کے ہاتھوں بغیرت ہو جاتا ہے اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاک گھر کا ذکر ہے, پاک گھر کا, پاک گھر کا ذکر ہے. منبر پر کرنے والا بھی چرس نہ پیے, وضو کرے, وضو کرے, وضو کر کے آئے, اور سننے والے بھی باوضو بیٹھیں. پاک گھر کا ذکر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چنیوٹ والو, تم نے علی کو سمجھا ہی کیا ہے؟ رضوی صاحب, علی اس ذات کو کہتے ہیں. آپ نہ کریں نا ایسے, اب آپ شرمندہ نہ کریں, بس کریں قبلہ. رضوی صاحب مجھے دیکھیں, علی اس ذات کو کہتے ہیں. دنیا میں بھی آئے نا تو کسی بندے کے گھر نہیں, کعبے میں آتا ہے. میں پھر کہوں گا, علی کعبے میں آتا ہے, کعبے میں آتا ہے, کعبے میں آتا ہے. میں کیسے آگے چلوں؟ علی کعبے میں آتا ہے. نہیں یار, علی بندے کے گھر نہیں آتا, کعبے میں آتا ہے. چنیوٹ والو, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ علی جب بھی آتا ہے کعبے میں آتا ہے. اتنے بڑے مجمع میں کسی جوان کا دل کرتا ہے یہاں علی آ جائے. ہائے 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 ہائے, کسی کا دل کرتا ہے یہاں علی آ جائے, یہاں علی آ جائے, یہاں علی آ جائے. اوے جلیو, اگر دل کرتا ہے یہاں علی آ جائے, اسے کعبہ کرو, علی آ جائے گا. جو موبائل سے نہیں بچتے اس کے پاس علی کیسے آ جائے؟ جس کی آنکھیں ساری رات ننگی عورتیں دیکھیں اس کے پاس علی کیسے آ جائے؟ جسے فجر کا نہیں پتا, مغرب کا نہیں پتا, عشاء اس کو گزر جاتی ہے, اسے پتہ ہی نہیں اذان کا وقت کیا ہے, نماز کب ہوئی ہے, اس کے ہاں علی کیسے آ جائے؟ پاک گھر کا ذکر ہے, پاکوں سے ہوا ہے. کیا کہنے جی, کیا کہنے. ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں, پھر اگلا لفظ پڑھوں گا آیت کا. بسم اللہ, بسم اللہ. کیا آپ نے سنا کہ آل محمد اللہ کا فضل ہے؟ کون سا فضل؟ شاباش, آپ کون بولا ہے؟ اچھا وہ آپ قبلہ, آپ کا بولنا تو کوئی کمال نہیں, آپ تو بول سکتے ہیں. کوئی مجمع میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا تو اس نے قرآن سنا ہوتا جہاں سے میں نے شروع کیا ہے, تو پھر مجھے بھی خوشی ہوتی کہ ہاں میرا وقت ضائع نہیں ہوا. کہو نا اللہ, آل محمد اللہ کا فضل کبیر ہے, وڈا فضل ہے, وڈا فضل. انہیں ہی کہہ لو اللہ کا وڈا فضل ہے, اللہ کا, اور بولو سارے وڈا فضل ہے. آل محمد اللہ کا وڈا فضل. فرمایا یہی وہ فضل ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے. مطلب آل نبی کا ذکر آ جائے خوش ہو جائیں قرآن والے. پھر فرمایا آمنو ہیں جن سے یہ ذکر کیا ہے, وہ عبادہ ہیں, عبادہ ہیں بیٹا, یعنی میرے اپنے ہیں. اللہ نے کہا میرے اپنے ہیں, میرے اپنے ہیں. وہ جن سے علی کا ذکر کیا ہے وہ میرے اپنے ہیں. جن سے علی کا ذکر کیا ہے نا وہ میرے اپنے ہیں. نہیں یار, وہ آمنو ہیں. اب آمنو کا تعلق اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, دل سے ہوتا ہے. امنو کا تعلق ادھار ہوا آپ کے ساتھ, کبھی زندہ رہا تو بات کروں گا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. وحبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کی زینت بنا ڈالا. ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. بھائی کیا ہو گیا پیچھے؟ کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں کرے اپنی ایکٹیویٹیز کو کر کے, یارا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اذا قری القرآن, جب اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھا جائے اسے توجہ سے سنو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. تو بات کن کے ساتھ ہے؟ اللہ کے اپنوں کے ساتھ. کس کی؟ علی کی. کن؟ شیعہ توجہ سے سنیں. کن کے ساتھ؟ دیکھو آیت کو لا اسالکم سے شروع نہیں ہوئی, آیت ذالک اللہ سے شروع ہوئی ہے. آ جاتا ہے کہ کل لا اسالکم, پڑھتا ہوں ابھی, سنو تو صحیح. لیکن بات یہ ہے آل محمد کا ذکر اللہ نے اپنوں سے کیا, مومنوں سے کیا, اور وہ دل کے سچے ہیں, اعمال کے پکے ہیں, ان سے یا علی تیرا ذکر اللہ کر رہا ہے.
اچھا اب اپنے علماء کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھو قبلہ آیت چنوٹ میں آئی تھی کہ مکے میں آئی تھی؟ اگر وہ کہیں آیت مکے میں آئی ہے تو پھر اللہ نے آل محمد سے پہلے یہ جنہیں اپنا کہا وہ کون ہے؟ کہنا پڑے گا انہی کو اصحاب محمد کہتے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے قرآن کی۔ اس کا مطلب ہے جو صحابہ پہ ایمان پر شک کرے اس کا آل محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ آل نبی کا ذکر انہی سے ہے جو صحابہ کو مومن مانتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ تو کہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ علی کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کن سے کر رہا ہے؟ صحابہ سے۔ صحابہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میرے اپنے ہیں اور مومن ہیں اور نیک اعمال رکھتے ہیں۔ اب خدا کی مرضی آ گئی، ایک لفظ آ گیا درمیان میں، اوے مولوی صاحب میری طرف دیکھیں، آپ کی مہربانی، فرمایا کل۔ بات کس نے شروع کی ہے؟ بات کس نے شروع کی؟ کس کی؟ درمیان میں کیا لفظ ہے؟ کل۔ معنی کیا ہے؟ نہیں محمد جی، اللہ کہہ محمد جی، اللہ فرما رہے محمد جی جو بات میں نے شروع کی تھی نا، نہیں نہ کریں ایسے نہ کریں ٹھیک ہے جو ہے رہنے دیں، رک جائیں، قرآن پاک پڑھیں، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں جسے جہاں جگہ ملتی ہے، بعد میں پروٹوکول کا۔ اچھا پیر ہیں کدھر ہیں؟ تو پھر آگے لے آئیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاہ جی آ جائیں، اٹھ آپ کی مہربانی، آگے آ جائیں بھئی، آپ ہی کے تو گھر کی بات ہو رہی ہے۔ بیٹا بیٹھو میرا بیٹا، میرے بچے بیٹھو۔ آئندہ سے ایسا نعرہ نہ لگانا ورنہ پڑھنے والے کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ ہو کیا گیا ہے انہیں اچانک؟ اچھا کون بات کر رہا ہے؟ بد نصیب زبان چپ رہے گی، اتنا بڑا مجمع اور اللہ کا نام اتنا ٹھنڈا، کون بات کر رہا ہے؟ کس کی؟ کن سے؟ صحابہ پاک سے۔ صحابہ پاک سے کر رہا ہے۔ درمیان میں بات کو کھڑا کر کے نا رب جی، درمیان میں جا کے فرماتے ہیں کل۔ کیا فرمایا؟ مطلب کیا ہے؟ چپ کرو، بات سنو، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ اللہ جی فرماتے ہیں اوے بچے آواز نہ آئے، اللہ جی فرماتے ہیں محمد جی او جڑی گل میں شروع کیتی سی نا میں ادھی کر چھڈیے تے اس تو اگوں تسی کرو۔ اس تو اگے محمد جی نے اللہ جی دی بارگاہ وچ پوچھا اللہ جی میں کی گل کرنی ہے؟ فرمایا علی علی کرو نا۔ ہائے 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 ہائے، اٹھو مصطفیٰ فاطمہ کا ذکر شروع کرو۔ چپ بیٹھے ہو، اٹھو مصطفیٰ حسنین کا ذکر شروع کرو، اٹھو مصطفیٰ علی کا ذکر شروع کرو۔ اچھا رک جاؤ، ٹھہرو، اللہ بادشاہ ہم سب کو تیرے اوپر یقین ہے، تو نبی کو نہ ڈال، کر دے ساری۔ اچھا اللہ بادشاہ اگر تو نے نبی سے کروانی ہے تو پھر کل درمیان میں نہ رکھ، درمیان سے کل نکال کے آیت پہ شروع پہ لگا دے، ساری بات مصطفیٰ سے سن لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہی یہ کیسا ذکر ہے جو آدھا تو آپ کر رہا ہے آدھا نبی سے کروا رہا ہے، آدھا تو آپ کر رہا ہے آدھا نبی سے کروا رہا ہے، آدھا تو آپ کر رہا ہے آدھا نبی سے کروا رہا ہے۔ میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں؟ آدھا تو آپ کر رہا ہے آدھا نبی سے کروا رہا ہے۔
اللہ یا تو سارا نبی سے کروا لے یا سارا آپ کر لے. یہ کیسی بات ہے جو آدھی نبی سے ہو رہی ہے, آدھا نبی کر رہا ہے, آدھا خدا کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے چپ کر, اگر میں نے سارا محمد سے کروایا تو مولوی کان کے ساتھ منہ لگا کے کہیں گے نبی کا اپنا تھا نا, اس کی کرتے رہے. یہ علی کا ذکر ہے, آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا, آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا, تاکہ تراویوں میں قرآن پڑھنے والا مولوی بھی جب اس آیت پر آئے اسے سمجھ آ جائے آل محمد کا ذکر شرک نہیں, بدعت نہیں, حرام نہیں, سنت مصطفیٰ بھی ہے, سنت خدا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کہو گے تو آگے قرآن پڑھوں گا, سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں پڑھوں گا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. واہ جی واہ, کیا بات. یا اللہ میں محمد ہوں, میں نے علی کا ذکر کرنا ہے, اب تو ہی بتا کن لفظوں سے شروع کروں. رضوی صاحب کدھر ہیں آپ؟ مجھے پتا ہے آپ کہاں پہ ہیں, اب مجھے دیکھے کہ بن کیا رہا ہے یہاں پہ. میں نے ابھی 5 آیتیں پڑھی ہیں اور ابھی تو ایک آیت بھی پوری نہیں ہوئی. مجھے پتا ہے میں 5 آیتوں کا ترجمہ کروں گا تو 6 مہینے لگیں گے, اللہ کی قسم 6 مہینے لگیں گے. آپ چپ ہیں یار. اچھا مالک مجھے بتا دے میں کہاں سے علی کا ذکر شروع کروں. اللہ نے فرمایا محمد جی آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں, وہ اصل میں آپ شعر و شاعری سننے والی قوم ہے نا, وہ ابھی تک میں نے تو کان پہ ہاتھ نہیں رکھا تو نہ میں نے رکھنا ہے. تو قصہ کسا بھی کوئی نہیں آنا, کہانی شانی بھی کوئی نہیں آنی. آپ کہیں تو میں علی کا وہ ذکر کروں جو اللہ اور رسول مل کے کر رہے ہیں. آپ جاگ رہے ہیں سارے. اوے کاکا ڈسٹرب نہیں کرو میرا پتر. مالک میں کہاں سے علی کا ذکر شروع کروں؟ مالک نے فرمایا محمد جی کہو لا اسألکم, لا اسألکم, میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا. ٹھیک ہے, میں اس پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. اب یہ ترجمہ آپ نے سن لیا, اب ایک نلائق سے سنیں. اللہ نے فرمایا محمد جی سینہ تان کے کہو لا اسألکم, زمانے والوں میں محمد ہوں سوالی تو نہیں ہوں. ہائے 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 ہائے. رضوی صاحب میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہو میں مصطفیٰ ہوں, مانگنے والا تو نہیں ہوں. نہیں میں آگے پڑھ سکتا. اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو انا آتیناک الکوثر کا خزانہ میرے ہاتھوں میں ہے, اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج میرے سر پر ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, آنے والا بھکاری بن کے میرے دروازے پہ آئے اور مجھے کہا گیا جھڑکنا نہیں, دے کے بیچنا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, عطا پر عطا, 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 عطا پر عطا. بانٹنا میرا منصب ہے, میں مانگنے والا نہیں محمد ہوں. نہیں بیٹا نہیں سائیں, آپ اٹھ کے کھڑے ہوں. اب آپ کے نعرے پہ میں جواب سنوں گا تو فائنل کروں گا, ممبر چھوڑ کے جاؤں کہ آگے پڑھوں. دوبارہ نعرہ لگائیں میں دیکھوں کون چپ ہے. جیتے رہیں. جیتے رہیں. اللہ بادشاہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. میرا مالک آپ کو ود فیملی مدینے جانے کی توفیق دے. تو ارشاد ہوا لا اسألکم, میں مانگنے والا نہیں, میں محمد ہوں. مجھے اللہ نے کہا ہے علی کا ذکر کرو, میں مانگنے والا نہیں ہوں. لیکن نہ
لا اسالکم علیہ اجرا الا مگر بات یہ ہے کہ آج میرا رب کہہ رہا ہے محمد جی آپ سوال کر دو. دیکھیں میں نہیں مانگ رہا, میں تو محمد ہوں, میں مانگنے والا نہیں, لیکن مجھے میرا محبوب خدا کہہ رہا ہے محمد جی آج مانگ دو. نہیں میں آگے چل سکتا, میں ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کروں گا. دیکھیں پھر سنیں رضوی صاحب, آپ تو چندے کا اعلان اپنے لیے نہیں کریں گے. اگر میں عرض کروں کہ مدرسہ شریف پہ مستری لگے ہیں, کہہ دیں شاہ صاحب کے مدرسے کے لیے خدمت کریں, تو آپ نے تو نہیں مانگا نا, مانگ تو میں رہا ہوں. اب اگر کوئی نہیں دے رہا تو وہ آپ کو تھوڑی دیر نہیں دے رہا, وہ تو مجھے خالی بھیج رہا ہے نا, وہ تو مجھے خالی بھیج رہا ہے نا. اب قدرت نے فرمایا محمد آپ تو محمد ہو, منگوا تو میں رہا ہوں. اب زمانے میں اگر جس کو اس بات کی سمجھ نہ آئی اس نے مصطفیٰ کو تھوڑی خالی کیا ہے. اوئے یار, نہیں یار, کسی محنت کے اجر کی بات ہے, کسی کیا پورے دین کی محنت کی اجر کی بات ہے, مصطفیٰ کی مزدوری کی بات ہے. جاؤ علماء بیٹھے ہیں, آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, بڑے کسی عالم سے جا کے پوچھو کہ اگر بندہ عید والے دن کپڑے سلوا کے درزی کے کپڑے کی سلائی کی مزدوری نہ دے اور دماغ میں سوچ لے دینی بھی نہیں, ظلم کرے اس پر اور سوچ لے دینی نہیں, اب وہ مسجد میں اگر آگے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ مزدور کی مزدوری نپ کے آیا ہے. درزی کی مزدوری نپ لو تو نماز نہیں ہوتی, تے جڑا مصطفیٰ دی نپ لوے. ٹھنڈا بولے ہو یار, جسے سمجھ آئیے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو ذرا. دیکھو بیٹا, نہیں میں عرض کرتا ہوں, یہ ٹوپی مجھے چاہیے, مجھے دے دو بیٹا, میں تمہاری ٹوپی کی قیمت دوں گا, جتنے کی ٹوپی ہوگی اتنے پیسے دوں گا آپ کو. اصول ہے تجارت کا, جتنی قیمت اتنا مال, جیسے جتنا مال اتنی قیمت. میرا مالک آپ نے کیا دیا ہے؟ فرمایا میں نے نماز دی ہے. بدلہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرمایا حسین کی محبت مانگ رہا ہوں. مالک آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرا اللہ منوانا چاہتا ہے. زمانے والوں علی کی محبت کو نماز سمجھا کرو. ہائے ہائے یارا, یہ تو سمجھو نا, اگلا جملہ میں پڑھ لیتا ہوں. نماز کی جرت نہیں اس گھر کے پیار کا برابری کر جائے, محبت کی برابری کر جائے, کیونکہ نماز اپنی کامرانی کے لیے, اپنی قبولیت کے لیے ان کے درود کی محتاج ہے. آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بور تو نہیں ہو گئے؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. اب مجھے ٹائم بتائیں کہ میں نے کدھر نکلنا ہے, میں دیکھوں مجھے آگے پڑھنا ہے کہ جانا ہے. اچھا 24 منٹ ہو گئے, 11:24 ہو گئے نا, 25 اور 9 منٹ باقی ہیں. اب 9 منٹ میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. آپ کو بھی چھٹی, کام ختم ہوا, ساری آیتیں آپ سے ادھار ہو گئیں. زندہ رہا تو پھر کبھی آیا تو پھر قرآن پڑھیں گے. جی پیر جی یہ کوئی توک نہیں بنتا. توک پھر یہی ہے کہ میں 6 مہینے اتنے ہی ہوں تواڈے کول, روز شام نو بہ جاں گے قرآن کھول کے, میں اگے سبق دے چڑھا کراں گا. ارشاد ہوا الا المودۃ فی القربہ, قربہ علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, فاطمہ ہے. قربہ پائنتن پاک ہے. قربہ بولے نہیں سارے, قربہ. رضوی صاحب آپ نے پانی پیا, مجھے دے دیں. قربا کی مودت کے فل رہنا ہے, فل کا معنی ہوتا ہے بیچ میں, وچ,
قربا دی مودت دے وچ رہن بندے، اے آرڈر ہے قرآن دا. جنی دیر وچ رہے گا نا اونی دیر ٹھیک رہے گا. قبلہ جنی دیر وچ رہے گا نا اونی دیر کپڑا بھی پاک کر سکتا ہے، برتن بھی دھو سکتا ہے، پیاس بھی بجھا سکتا ہے. جس دن وچوں باہر ہو گیا نا ہونے حرام ہو گیا ہے، ہونے کسے کم دا نہیں رہ گیا کیونکہ وچوں باہر ہو گیا ہے. رب فرماندا ہے محمد انہاں نوں آکھ جنی دیر یا علی تیری محبت دے وچ رہن گے اونی دیر کم دے رہن. بولو جی سے سمجھ آئیے، چپ کیسے؟ اور بھائی جی سے سمجھ آئیے، سینے کا زور لگاؤ. جنی دیر یا علی تیری محبت دے وچ رہ گئے نا اونی دیر کم دے رہیں گے. بہت بڑا جملہ ہے، تم کھا رہے ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں یار. جی بسم اللہ بسم اللہ. اچھا کرنا کی ہے؟ ٹرین آ رہی ہے، جڑے دوستاں دے موٹر سائیکل لائن دے اوتے نے ٹریک دے اس سائیڈ تے کر لو. بہت شکریہ. اچھا گل سنو، ہن مینوں جان دیو تے مینوں نہ اوے پتر اینک والے اچھا گل سنو یار، کرنا کی ہے؟ بسم اللہ، اللہ عمر دراز کرے، برکت دے آپ. جی بیٹا اچھا 9 منٹ پورے کرنے. اچھا نہیں، گزارش تو سنو نا. قرآن پاک پہ فرماندہ ہے آل محمد نال مودت کرنی ہے. مودت بیان تو میں پورا ہو جاؤں گا، بیان پورا نہیں ہوگا. 9 منٹ ہی پورے کر لو تو وہ بھی قرآن پڑھ کے ہیں. موضوع نہیں ختم ہو سکتا، یہ کائنات ختم ہو سکتی ہے، یہ موضوع نہیں ختم ہو سکتا. یہ موضوع نہیں ختم ہو سکتا. یہ میں عرض کروں، یہ میں عرض کرتا ہوں، آپ کو میں عرض کرتا ہوں. یہ سورہ الکہف ہے، 18 نمبر سورہ ہے میرے سامنے. یہ 18 نمبر سورہ آ گئی ہے. یہ 103 نمبر آیت ہے، 104 نمبر آیت ہے. یہ میرے سامنے آیت آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. محمد جی آپ اعلان کریں کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے نا، اور یہ سمندر ختم ہو جائے گا لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں، اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں کہ پھر فرمایا سارے درخت بھی کلمے بن جائے اور سارے سمندر، پھر 7 سمندر، پھر ایک سمندر، پھر صحیح کبھی پڑھ لیں گے نا. نہیں رضوی صاحب میری طرف دیکھیں نا. اب اللہ پاک فرماتے ہیں یہ الا المودۃ فی القربى ویمحو اللہ الباطل ویحق اللہ الحق بکلماتہ. وہ جو اس آیت میں کلمات ہیں وہ آل محمد ہی تو ہیں. ٹھنڈا بولے ہو یار، میں نے قرآن کو قرآن سے پڑھ دیا ہے اور قرآن کی تفسیر قرآن سے کر کے کہہ رہا ہوں. زمانے والوں آپ ختم ہو جاؤ گے، کلمے ختم ہو جائیں گی، سمندر ختم ہو جائے گا، علی کا شان ختم نہیں ہو سکتا. کس موضوع کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہو؟ اور چھیڑ بھی کسی اور کو نہیں، خون علی کو چھیڑ رہے ہو. اللہ کی قسم مجھے کہو تو میں 300 آیتیں یہاں بیٹھ کر علی کی شان میں پڑھ سکتا ہوں. کیمرے چل رہے ہیں، سن رہے ہیں سارے؟ جسے اب سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو ذرا. اچھا اب بات یہ ہے، باقی تو سب آپ سے ادھار ہو گیا ہے. کرنا کیا ہے؟ الا المودۃ، مودت کرنی ہے. کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک بندہ بولا ہے کھڑا ہو جائے. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں کھڑے ہو جاؤ. محمد نواز کہہ رہا ہے کہ اپنے مال جان نالوں ود کے پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھے. اینی مور پرسن،
کوئی اور بندہ بتا سکتا ہے مودت کیسے کرتے ہیں؟ او آپ کا نام کیا ہے؟ علی اصغر صاحب کا اعلان ہے جدے بغیر بندہ جی نہ سکے انہوں مودت. جی بیٹا ڈاکٹر ہے؟ نہیں ڈاکٹر نہیں ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ انصر صاحب کہہ رہے ہیں جدے بغیر بندہ جی نہ سکے او دا نام مودت ہے. اینی مور پرسن اور بھی کوئی بندے دس سکتے ہو؟ اچھا نہیں مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی. بندے کہہ رہے ہیں کہ جس کے بغیر بندہ مر جائے. بیٹا سنو آپ نے بول لیا ہے نا اب سنو. سورہ روم پڑھ رہا ہوں 30واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. 21 نمبر آیت میرے سامنے ہے. سورہ روم ہے اور 21 نمبر آیت میرے سامنے ہے. میرا خیال ہے میری گفتگو کی آخری آیت ہوگی اور اقرار کرتا ہوں کچھ بھی نہیں آپ کو سمجھا کے جا رہا, سب ادار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ. اور اس کی نشانیوں سے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. مودۃ مودۃ نہیں میں آگے چل سکتا, چپ ہے سارا مجمع یار. جی 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 اور اس کی نشانیوں تھوڑا سے اوپر کریں. اور اس کی نشانیوں سے ہے اللہ کہہ رہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے. کیا؟ کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ہاں. جوڑے بنائے. تمہاری گھر والی نا تمہاری بیوی میں نے تمہاری جنس میں سے پیدا کی ہے, یہ میری نشانیوں میں سے ہے. آگے سبحان اللہ. کہ ان سے آرام پاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے. تمہاری گھر والی تمہاری جنس میں سے پیدا کی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت. رب جی نے فرمایا میں نے میاں بیوی کے نکاح کے رشتے میں خود اپنی طرف سے مودت پیدا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہن مینوں دسو جناب جے بیوی مر جائے نال مر جاؤ گے؟ ہوں بندہ کتنے وے جڑا مال جان ہر شے نالوں ود کے پیار کرنا ہے. جناب نو گھر والی نال اپنی جان نالوں ود پیار ہے, بالاں نالوں ود پیار ہے, مال نالوں ود پیار ہے. اے کاکا اساں قرآن تراویاں لی رکھے ہے, ساڈے ممبر تے قرآن پاک کوئی نہیں. 6 گھنٹے خطاب ہے, قرآن کوئی نہیں. میں عرض کر رہا ہوں اللہ جی فرما رہے ہیں کہ تمہاری گھر والی اور تمہارے درمیان ہم نے مودت کا رشتہ رکھا ہے. کوئی بندے بیٹھے نے جڑے آکھن میری بیوی میرے نال مر جائے گی جی میں مر گیا تھے وہ بھی نال ہی مر جائے گی. مچھی تے پانی انگر پیار کر لیا سی ایک دوجے نال, جویں مچھی پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی میں گھر تو بغیر نہیں رہ سکتا. چودھریو مدینے جانا پینا مودت سمجھن لئی. اصغر صاحب سن رہے ہیں؟ ہاں مودت سمجھنے کے لیے. مودت پاگل پن کا نام نہیں ہے, مودت کسی جلے پن کا نام نہیں ہے, مودت بیلنس لائف کا نام ہے. یا رسول اللہ میری گھر والی کے اور میرے درمیان جو مودت ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے وہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں مودت کا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ آپس میں غیرت کا رشتہ ہوتا ہے. محمد جی فرماتے ہیں میرے غلاموں کسی شوہر کے لیے جائز نہیں کہ اپنی بیوی کی کوئی پرائیویٹ ڈسکشن, گھر والی دیاں کوئی ایسیاں گلاں جڑیاں نہیں کرنا لیاں وہ یاراں دوستاں چ بہ کے کردا پھرے, یہ نہیں جائز. حدیث کے الفاظ ہیں اس بندے میں شیطان بول رہا ہے جیڑا اپنی بیوی دیاں ایسیاں گلاں جڑیاں نہیں کرنا لیاں وہ بندیاں چ بہ کے کرے وہ غیرت دا رشتہ پہ توڑ دے. اسی طرح فرمایا جڑی گھر والی ہے نا انہوں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے خامن دی کوئی ایسی گل
جڑی نہیں کرن والی وہ سہیلیاں چ کر کے غیرت دا رشتہ نہ توڑے. لے وہی نوجوانوں دل تے لکھ لو جدے نال مودت ہوے نا او دے نال غیرت دا ساک ہے. غیرت دا رشتہ ہے, رک جاؤ, غیرت دا رشتہ ہے او دے بارے وچ بکواس نہیں سنی دی تے نہ کری دیے. تے جے بندہ کر لوے وہ بھی بے غیرت ہے, جڑا سنے وہ بھی بے غیرت ہے. اب میری آنکھ میں آنکھ پاؤ نا, میں قرآن کا ترجمہ کروں. اللہ فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا محمد ان سے کہو میں نے تمہیں نماز دی ہے, روزہ دیا ہے, حج دیا ہے, زکوٰۃ دی ہے, دین دیا ہے, اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ دیا ہے, سونا جگنا دیا ہے, ماں باپ کا احترام دیا ہے, سارا دین دیا ہے. اس کا بدلہ صرف اتنا ہے کہ فاطمہ کے بارے میں نہ بکواس کرنا نہ سننا. فاطمہ کے بارے میں نہ بکواس کرنا نہ سننا. جو کرے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا, جو سنے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. اور جوانوں ہم بڑی مسجد تلاش کرتے ہیں, بڑی مسجد میں جمعہ پڑھیں گے, اے سی والی مسجد میں جمعہ پڑھیں گے, ایئر کنڈیشن مسجد میں جمعہ. اللہ فرماتا ہے بدبخت نہ ہو جا. مولوی اگر علی کے خلاف بھونک رہا ہے وہ منبر والا بھی بے غیرت ہے, وہ صف والے بھی بے غیرت ہے. کچھ چھوٹی مسجد لب لے, علی دا پیار والا لب. نہ یار آپ کھڑے ہوں گے دوبارہ نعرہ لگائیں گے, میں پھر پڑھوں گا آگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, بارے عالیہ غوثیہ میریہ گولڈا شریف. یہ ہے گولڑے کا فیض. یا علی تیرے بارے میں جو بات کرے بے غیرت ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. یا علی تیرے بارے میں جو زبان کھولے وہ بے غیرت ہے, جو سن لے وہ اس سے بھی بڑا بے غیرت ہے. تو یہ 2021 میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کر میں مودت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو کیا خیال ہے جن کے سامنے قرآن اترا ہے ان صحابہ کو نہیں پتا تھا مودت کسے کہتے ہیں؟ یوں کھڑے ہیں عمر فاروق, آپ چپ کر جائیں پھر بھی وہ یوں کھڑے ہیں. عمر فاروق یوں کھڑے ہیں اور سامنے مال غنیمت پڑا ہوا ہے, دولت کا انبار لگا ہوا ہے, تقسیم چل رہی ہے. اچانک حسین آئے. چھوٹا نام ہے حسین کا, آپ ٹھنڈا بولیں. اچانک حسین آئے, سامنے حسین کھڑے ہیں. عمر فاروق نے دیکھا فاطمہ کا جگر ہے, شبیہ رسول ہے, خون علی ہے. دیکھ رہے ہیں کیا پیش کروں, کیا پیش کیا جائے. سید آیا ہے. ہائے 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 ہائے. اچھا 5000 درہم اٹھائے, یوں ادب سے عرض کیا سائیں یہ نذرانہ ہے. حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. پیچھے عمر فاروق کا بیٹا کھڑا ہے. منظر دیکھا, حسین پیچھے ہٹے, سگا بیٹا سامنے آیا. اب بابا میرا حصہ 1000 درہم اٹھایا, صرف 1000 اٹھا کے بیٹا یہ لو, یہ آپ کا حصہ ہے. 1000 درہم دیکھ کر ایک دفعہ ادھر دیکھا, پھر عمر فاروق کے شہزادے نے امام حسین کو دیکھا, 5000 درہم دیکھے, پھر 1000 دیکھا, پھر کہنے لگے بابا میں نے ایک بات کرنی ہے.
کہا بیٹا کرو. بابا چھوٹے سے تھے حسین, ابھی مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے جس دن سے میں اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں. عمر اتنی نہیں حسین کی جتنے میرے وجود پر زخم ہے دین کے لیے. میرا 1000 بنتا ہے اور ان کا 5000 بنتا ہے. کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو کہتے چپ کر کاکا گھر جا گل کریں گے. کوئی ایسی بات نہیں تھی. اعلان کر کے فرماتے صحابہ, میرے بھائی بات سنو. سارے نبی کے صحابہ متوجہ ہوئے. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا دوبارہ بیٹا بات کرو, کیا بات ہے. باپ کے سامنے بیٹے نے دوبارہ سے کہا بابا دیکھیں, چھوٹے سے تھے امام حسین, جس دن سے میں جنگ کر رہا ہوں, ابھی یہ مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے تو میرا حصہ تو زیادہ بنتا تھا, تو آپ نے مجھے 1000 دیا ہے اور امام کو 5000 دیا ہے. جب یہ بات پوری ہو گئی نا تو اب عمر فاروق اپنے بیٹے کی طرف دیکھے اور پھر سارے مجمع صحابہ کو دیکھا اور پھر فرماتے ہیں بات سن, تیری ماں دی ماں ورگی ہے. ہائے ہائے, بولو جسے سمجھ آئیے بات کی یار. بات سن, تیری ماں دی ماں ورگی ہے, تیری ماں دی ماں ورگی ہے, تیری ماں دی ماں ورگی ہے, تیری ماں دی ماں ورگی ہے. اور بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو یار. تیری ماں دی ماں ورگی ہے, تیرا پیو دے پیو ورگا ہے, تیرا نانا دے نانے ورگا ہے. اور بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. تیرا دادا دے دادے ورگا ہے, تیری پھپھی دی پھپھی ورگی ہے, تیرا کوئی چاچا دے چاچے ورگا ہے. اب عمر فاروق کا بیٹا کہتا ہے نہیں 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 نہیں. عمر کہتے ہیں جب تیرا ٹبر اس کے خاندان کی برابری نہیں کرتا, حصہ برابر کیسے دے دوں. نہیں غلط ہے, غلط ہے بھائی, غلط ہے, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. ہاں, آنکھ دا تارا دل دا چین, یا حسن یا حسین. اصل میں آپ کو حسن کا پتہ نہیں, آپ اس لیے چپ رہتے ہیں. آپ میں سے کسی بندے کو حسن کے تعارف نہیں ہے, آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی روح بھی حسن حسن کرے. بس اتنا سمجھ لو, کائنات کے امام کا نام حسین ہے. حسین جس کی جوتیاں سیدھی کرے اسے حسن کہتے ہیں. یہ ہے الا المودۃ فی القربہ. اور آپ سے ادھار ہو گئی, میں زندہ رہا تو اس پہ بات کروں گا باقاعدہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ. یہ میں نے آیت چھوڑ دی ہے, سب کہاں پڑھ سکا ہوں میں. اب میں نے گھر جانا ہے انشاءاللہ, تو اماں جی سرکار کی قدم بوسی کروں گا اور قدموں میں بیٹھ کے بتاؤں گا چنیوٹ گیا تھا, ایسے وہ لوگ تھے, اتنا پیار کیا انہوں نے. اب ہر بندہ ہی گھر جا کے بات کرتا ہے. حسین گھر پہنچے, آگے علی مسند پہ تشریف فرما تھے, بابا کے قدم چومے, کہا بابا آج تو کمال ہو گیا. ٹھنڈا بولے ہو یار, میں پھر کہہ رہا ہوں, کہا بابا آج تو کمال ہو گیا. مولا علی نے حسین کا چہرہ دیکھا, فرماتے ہیں بیٹا کیا ہوا ہے. بابا آج نا عمر فاروق نے 5000 درہم نذرانہ دیا ہے, نظر نیاز پیش کیا ہے, اس کے بعد اپنے بیٹے کو میرے فضائل سنانے شروع کر دیے. بابا اپنے بیٹوں کو میری شان سنانی شروع کر دی. اب علی کی آنکھوں میں آنسو آئے یہ حسین کے جملے سن کے. روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حسین کا چہرہ دیکھ کر مولا علی نے کہا واللہ العمر سراج الجنہ. مجھ علی کو اللہ کی قسم عمر بھی جنت کا سورج ہے.
بات عمر کے کانوں تک پہنچی، عمر کے کانوں تک بات پہنچی، عمر فاروق نے سب کچھ چھوڑا، علی کے دروازے پر آ گئے۔ یا علی آپ نے کہا ہے میں جنت کا چراغ ہوں، مجھے آپ نے کہا، یا علی آپ نے یہ کہا کہ میں جنت کا سورج ہوں، میں سراج ہوں، سورج ہوں جنت کا۔ علی عمر کا چہرہ دیکھ فرماتے ہیں لا عمر، نہیں میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا۔ عمر اب دیکھنے لگے، یا علی آپ نے نہیں کہا؟ فرمایا واللہ سمیت رسول اللہ، میں نے نہیں کہا، اللہ کی قسم میں نے محمد سے سنا تھا۔ سجن شاہ صاحب نال آئے نے، چوتھی کلاس ہی پڑھ دینے تے تقریر کرنا چاہتے ہیں، جے تسی اجازت دیو تے آؤ جی۔